الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت جو ہے یہ امت کے اوپر اللہ نے جو انعامات نازل فرمائے ہیں وہ تمام انعامات جو ہیں سب سے افضل ہیں، اور یہ امت بذات خود سب سے افضل ہے. مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ اللہ نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، جو سب سے بڑی نعمت ہے دنیا و آخرت سے بڑھ کر، فرمایا کہ وہ قرآن شریف کی شکل میں ایک کتابی شکل میں اللہ نے قرآن کریم ہم سب کے لیے
ہدایت کے طور پر اتارا۔ اب اس میں یہ دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو بھیجنے والے ہیں۔ قرآن کریم کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا۔ بھیجنے والا رب کائنات، بیچ میں جو واسطہ ہے جبرائیل علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم لانے والے، جس کے پاس لایا جا رہا ہے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ بھیجنے والا تمام دنیا سے بڑھ کر سب سے بڑی ذات ہے۔ لانے والا تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل امین ہے۔ جس کے پاس لایا جا رہا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، اور جو لایا جا رہا ہے وہ تمام کتابوں سے افضل قرآن کریم ہے، اور جس امت کے لیے لایا جا رہا ہے وہ تمام امتوں سے افضل ہے۔ بھیجنے والا بھی افضل، لانے والا بھی افضل، جو چیز لائی جا رہی ہے وہ تمام چیزوں سے افضل، جو جس ذات کے اوپر اتارا جا رہا ہے وہ ذات سب سے افضل، اور جس امت کے لیے اتارا جا رہا ہے وہ تمام امتیوں سے افضل، تمام پچھلی قوموں سے افضل ہے۔ اب اللہ نے قرآن کریم کو اتار دیا، اب راستہ ہمیں کس طرح سے ڈھونڈنا ہے؟ اللہ نے ہمارے سامنے راستے رکھے، صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے۔ آج ایک معمولی انسان اپنے نفع اور نقصان کو اچھی طرح سمجھتا ہے، تو اللہ نے ہمارے سامنے دو راستے رکھے، ایک جنت والا اور ایک جہنم والا۔ سیدھا راستہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، نبیوں والا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ دوسرا راستہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ اور اللہ کے نافرمان لوگوں کا راستہ۔ اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں، چننا ہم کو ہے، اس لیے کہ ہم جب دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا تو لاوارث نہیں چھوڑا اسے۔ اللہ نے انسان کو جب دنیا کے اندر بھیجا تو اس کے پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے۔ تمام نبیوں کو اللہ نے ہر زمانے میں انسان کو سمجھانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ جھوٹ نہ بول سکے کہ باری تعالیٰ میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا سمجھانے کے لیے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں وہ اپنے نبی کو جھٹلا نہ سکے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ کہ نبی آئے ہر زمانے میں، ہر نبی نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ سمجھنا نہ سمجھنا وہ ہمارے اوپر ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، ان کی ذات اقدس، ان کا طریقہ، ان کی سنت، ان کا طور طریقہ، ان کی جو ہے زندگی کہ کس طرح سے انہوں نے گزاری ہے، وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب ہم ہر بار سنتے ہیں، ہر بیان میں، جمعہ کے بیان میں ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، لیکن زندگی عمل سے بالکل خالی ہے۔ ایک معمولی انسان جو پاگل ہوتا ہے نا، وہ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ قرآن کیا چیز ہے، اس کتاب کی فضیلت کیا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن بھیجا، زندگی کا طور طریقہ بھی بتایا، یہاں تک کہ اس نے جو ہے اپنے سے مانگنے کا طریقہ بھی بندے کو سکھایا کہ تجھے مانگنا کس طرح ہے مجھ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ طریقہ بتایا کہ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، صرف جمعہ کی نماز ہی ہے۔
ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتیں صرف جمعہ کو ہی کھاتے ہیں. ایسا ہے؟ بولو بھائی، ایسا تو نہیں ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف جمعہ میں ہی کھاتے ہیں یا جمعہ کے دن ہی اللہ ہمیں روزی دیتا ہے، باقی 6 دن کو دوسرا دیتا ہے. کوئی ایسا اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ہے ہمارا پالنے والا یا ہمیں روزی دینے والا؟ تو پھر اس کے ساتھ ناانصافی کیوں؟ بولو کیوں ناانصافی؟ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ 10 منٹ ہم نہیں نکال سکتے نماز کے لیے؟ بولو بھائی، نکال سکتے ہیں نا؟ آسان ہے. اور 10 منٹ کے لیے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور فائدہ ہی ہوگا ہمارا، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ. اس لیے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، فرمایا جس نے پابندی سے نماز پڑھ لی اس کا سب سے بڑا انعام جو آج مسلمانوں کی زبان پر ایک شکوہ یہ ہے کہ حضرت دعا کریں کاروبار نہیں ہے، روزی میں برکت ہو جائے. اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی پابندی کر لی سب سے پہلا انعام اس کی روزی کا مسئلہ حل ہوتا ہے. سب سے پہلا انعام. اور ہم کہاں روزی ڈھونڈتے ہیں؟ کاروبار ہے اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں برکت لانا ہمیں اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا. روزی میں برکت لانے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. روزی میں برکت لانے کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا. آج انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے ڈاکٹر نظر آتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. کوئی بھی چیز کی ضرورت پیش آئے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگو. اور گارنٹی دیتا ہوں میں اس بات کا کہ جو لوگ یہ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں، جن لوگوں کا اس پر یہ عقیدہ ہے کہ میں صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت پڑھ کر میں اللہ سے مانگوں گا اللہ میری بیماری دور کرے گا، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں جو لوگ یہ دعا مانگتے ہیں صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ کر، فرمایا اللہ اس کی بیماریوں کو دور کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ قرآن اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھے پکارو میں قبول نہ کروں تو کیا؟ اور اللہ کیا کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ کیا کہتا ہے اپنے بندے سے، تو میری طرف ایک بارش آئے گا میں ایک ہاتھ آؤں گا، تو میری طرف چل کر آئے گا میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. اس سے بڑا غفور الرحیم کوئی ہوگا؟ اور ہم مانگے اللہ سے اور وہ نہ سنے، ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے ہم مانگے اور اللہ نہ سنے، ہو ہی نہیں سکتا. اگر ایسا ہوگا تو قرآن کی آیت جھوٹی ہو سکتی. قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم مانگو مجھ سے. ہم مانگے تو صحیح، ہم کہاں مانگتے ہیں جا کر؟ کسی سے آج کے زمانے میں قرض لو، 2 دن لیٹ ہو جائے، اس سب کے بیچ میں چاہے کتنا ہی بڑا پکا دوست کیوں نہ ہو، دوستوں کی محفل میں اسے ذلیل کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے تو بار بار مجھ سے مانگے گا کبھی میں تجھے ذلیل نہیں کروں گا، اور تو مانگے گا تو مجھے خوشی ملتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے. میں نہ دوں تو کس کے پاس جائے گا؟ یہ دنیا والے تو ایسے ہیں کہ صبح چائے پلا کر شام کو ذلیل کر دیتے ہیں، ہم کس پہ بھروسہ کریں؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو مجھ سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ اور اگر تو نے مجھ سے مانگا اور میں نہ دوں تو کل سے مجھے اپنا رب نہ کہنا. اللہ کا وعدہ ہے، طریقہ سیکھو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے. ہم نماز کی پابندی کریں. اللہ کا احسان مانیے کہ اللہ نے ہم سب کو صحیح سلامت رکھا ہے.
ہر چیز ہمارا ہر عضو صحیح ہے. ایک ایک چیز اللہ نے ہمارے جسم کے اندر اتنا قیمتی رکھا ہے، فرمایا کہ دنیا کی تمام دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک اندھے کو پوچھو جا کر تیری آنکھ کی قیمت کیا ہے، تو بتا سکتا ہے؟ آج کے دور میں ایک کڈنی اگر بدلنے جاؤ تو 11 سے 12 لاکھ روپے لگتے ہیں. وہ بھی ڈاکٹر گارنٹی نہیں لیتا، پہلے لکھواتا ہے کہ لکھو، ہماری کوئی گارنٹی نہیں. 10 لاکھ لینے کے بعد بھی ڈاکٹر گارنٹی نہیں لیتا. میرا رب کہتا ہے کہ میں نے تیرے جسم کے اندر ایک ایک عضو ہے، کروڑوں روپوں سے بہتر میں نے تیرے عضو کو بنایا ہے. اگر ایک عضو کے اوپر اگر میں تیرے سے حساب لینے پر آ جاؤں تو کوئی حساب نہیں دے سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تو شمار اور گن نہیں سکتا. اگر ایک نعمت اگر میں حساب لینے پر آ جاؤں تو تو دے نہیں پائے گا. دیکھا نا ہم نے لاک ڈاؤن کے اندر ایک ایک سلنڈر کتنے 1000 روپے کے ملتے تھے. ہاں 10 سیکنڈ اس نے سانس روکا ہے، پورا خاندان ادھر سے ادھر ہو گیا. باپ کی سانس روکی ہے، ماں ادھر سے ادھر ہے، اولادیں 8 سے 10 بچے ادھر سے ادھر آکسیجن کی بوتل لینے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں. میرا رب کہتا ہے میرے بندے، میں نے صرف آدھے گھنٹے کے لیے تیرے باپ کی سانس کو میں نے روکا تھا، تیرا پورا خاندان تڑپنے لگا. تو دن میں میری طرف سے کئی لاکھ مرتبہ تو سانس لیتا ہے. اگر ایک سیکنڈ کا سانس لینے کا میں اس سے حساب لینے پر آ جاؤں تو تم نہیں دے سکتا ہے نا بھائی. بات صحیح ہے نا. لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا نا کیا حال تھا لوگوں کا. آکسیجن کیا ہے؟ یہی ہوا ہے جو آج ہم بیٹھے ہیں، اندر ہوا جاتی. اللہ کہتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں کتنی 1000 بار تو سانس لیتا ہے. کبھی میں نے تجھ سے حساب نہیں لیا. اندازہ لگا لے ایک سیکنڈ کے لیے سانس رک جائے تو لاکھوں روپے ڈاکٹر کے سامنے لاکھوں کا بنڈل پھینک دیتا ہے. پھر بھی ڈاکٹر جو ہے وہ گارنٹی نہیں لیتا ہے کہ تیرا باپ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا. کیسی نعمتیں ہیں. ایک ایک چیز کو ہم اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے جسم میں ہر چیز کو اپنی جگہ فٹ کر کے رکھا ہے. وہ اپائج ہوتے نا، اپائج ان کے پاؤں نہیں ہوتے، ان سے پوچھو کہ پاؤں کی قیمت کیا ہے. اوریجنل ہی ہوتا ہے. آج کے دور میں اسٹیل کی پلیٹیں فٹ ہو جاتی ہیں لیکن اوریجنل ہی ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تیرے جسم کے 360 جوڑ جو ہے نا، ایک ایک جوڑ کی قیمت تو نہیں لگا سکتا. اور پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری کوئی ذاتی تو نہیں ہے نا، اللہ کی دی ہوئی ہے. ارے زندگی اللہ کی امانت ہے، ہمارے پاس مال ہے اللہ کی امانت ہے، یعنی پوری زندگی اللہ کی امانت ہے. ہمارے پاس ہماری محنت کا کچھ نہیں ہے. اگر آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری محنت کی کمائی کا ذریعہ ہے، اللہ فرماتا ہے تیری محنت کا ذریعہ نہیں ہے. اگر میں نہ دوں نا تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے کوئی چیز نہیں دے سکتی ہے. ایک ایک چیز اللہ کی طرف سے جو ہے نا نعمت ہے. اس کا بدلہ ہم نے کیا دیا اللہ کو؟ یہی کہ نماز چھوڑ دی ہم نے، کوئی ٹھکانا نہیں، نماز کا کوئی پرواہ نہیں. ہم سمجھیں اس چیز کو کہ نماز کیا ہے. نماز کیا ہے؟ صرف ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے احکام اتارے، چاہے وہ رمضان کا روزہ لے لو، زکوٰۃ لے لو، حج لے لو، کوئی بھی حکم لے لو. اللہ نے ہر حکم کو جبرائیل کے ذریعے
آسمان سے زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جاؤ آپ یہ روزے کا حکم ہے، یہ زکوٰۃ کا حکم ہے، یہ حج کا حکم ہے۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو آپ نماز بھی تو بھیج سکتے تھے نا جبرائیل کے ذریعے، کہ جس طرح ہم نے روزے کو بھیجا ہے اور زکوٰۃ اور حج کے ہم نے حکم کو بھیجا کہ جاؤ جبرائیل یہ لے کر جاؤ، تو نماز کی جب باری آئی دینے کی تو آپ نماز بھی دے سکتے تھے کہ جبرائیل جاؤ یہ نماز کا جو ہے حکم لے کر جاؤ۔ لیکن نماز دینے کے لیے اللہ نے آسمان کے اوپر کیوں بلایا، ساتوں آسمان کی سیر کیوں کروائی، اللہ نے فیس ٹو فیس بلا کر میرے نبی کو نماز کا تحفہ کیوں دیا؟ اتنا لمبا سفر آپ ایسے بھی تو جبرائیل کو دے سکتے تھے، لیکن جب نماز دینے کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہاں بلایا؟ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ۔ کہاں بلایا؟ جہاں جبرائیل نے بھی دم توڑ دیا، یا رسول اللہ اب میں نہیں جا سکتا، آپ یہاں سے اکیلے جائیے۔ فتدلّا ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنیٰ، قریب سے قریب تر کیا گیا۔ قرآن کو اس پر بھی سکون نہیں آیا، کہا قریب سے مطلب کتنا قریب، کتنا زیادہ قریب میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوئے ہیں۔ قرآن نے نقشہ کھینچا کہ ثم دنا فتدلّا، کہ قریب کا مطلب کتنا قریب، 1 کلومیٹر، 500 کلومیٹر یا 5 میٹر، کتنا قریب۔ قرآن کو اس پر بھی سکون نہیں آیا تو آگے فرمایا اللہ نے ثم دنا فتدلّا، لے سن لے میرا نبی مجھ سے کتنا قریب ہوا ہے۔ ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ تیر کا کمان دیکھا ہے آپ نے؟ کمان دو سرے کتنے قریب ہوتے بھائی، سمجھتے ہو کہ تیر کا کمان آپ لوگ سمجھتے ہو کتنا، اتنا ہی ہوتا ہوگا زیادہ سے زیادہ کمان۔ میرا نبی اتنا قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ ایک پاگل انسان بھی سمجھ جائے گا اس چیز کو کہ نماز کی فضیلت کیا ہے۔ ہم یہ اتنا تو ہم دماغ دوڑائیں کہ ہر چیز کے لیے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے بھیجا کہ جاؤ یہ لے جاؤ، یہ لے کر جاؤ، یہ لے کر جاؤ، لیکن جب نماز دینے کی باری آئے تو آپ کو اتنا لمبا سفر کر کے فیس ٹو فیس کیوں دیا گیا؟ کچھ تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ نماز کی فضیلت کیا ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، فرمایا کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اللہ ہم سے کتنا زیادہ قریب ہے؟ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب، شہرک سے بھی زیادہ۔ ہم کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کیوں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے؟ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہیں۔ آج جو حالات ہیں ہم پر اسی بنیاد پر کہ آج انہوں نے اللہ کے گھر کو چھوڑا، نبی کے طریقے کو چھوڑا، اسلام کے طور طریقے کو چھوڑا، آج غیر ہم پر مسلط ہے۔ جب تک ہم اللہ کے سامنے رجوع نہیں ہوں گے، اب بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، دعا کریں، ہم دعا کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ والے بڑے بڑے اللہ والے یہاں موجود ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ سب دعائیں کر رہے ہیں، علماء کرام ائمہ حضرات تہجد میں اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، فجر کی نماز میں دعائیں ہو رہی ہیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت، دعائیں ہو رہی ہیں، پھر کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ اللہ والے دعائیں کر رہے ہیں، میں نے اس کو جواب دیا کیا؟ ایک حضرت نے اس کا جواب بہت اچھا دیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت دعائیں ہو رہی ہیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، آپ تو اللہ کے قریب ہیں، اللہ والے ہیں، کیا جواب دیا انہوں نے؟
جواب یہ ملا کہ اللہ والے جب دعائیں مانگتے اللہ ان سے کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں تو میرا دوست ہے۔ اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہے نا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے دشمنی لی میرے ولی سے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ سے زیادہ قریب اس کا ولی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اپنے نیک بندوں سے، اپنے ولیوں سے کہ تم بار بار آ جاتے ہو مانگنے کے لیے، جن لوگوں کو ضرورت ہے وہ تو آتے ہی نہیں کبھی، جن لوگوں کو ضرورت ہے وہ تو کبھی نہیں آتے، تم بار بار آ جاتے ہو مانگنے کے لیے۔ لیکن کچھ حالات جو سدھرتے ہیں نا، ان ولیوں کی لاج رکھی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر اللہ پورے حالات کو سازگار کر دیتا ہے، ورنہ یہ ولی نہ ہونا۔ بعض حالانکہ حدیث میں ہے، پوچھا گیا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ امی جان اتنے حالات کیوں آ رہے ہیں، مسلمان اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں، ان کا نقصان اتنا کیوں ہوتا ہے؟ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے لوگوں، جب زنا عام ہو جائے گی، زنا جب عام ہو جائے گا، گناہ جب عام ہونے لگیں گے، تو سمجھو مسلمانوں کی پکڑ پکی ہے۔ توبہ کرے اللہ سے، اللہ کو منائیں۔ دیکھو دنیا کے اندر سب سے آسان کام اللہ کو منانا ہے، سب سے آسان کام، سب سے آسان کام اللہ کو منانا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، تو ماں کے پیٹ سے جب نکلا 60 سال تک تو نہ آیا میرے گھر میں، اب تو قبر میں جانے کے لیے تیری تیاری ہونے لگی، اور جب تو بے بس ہو گیا، جوانی میں تو نے کبھی میرے گھر کی طرف نہیں دیکھا، تجھے بلاتا رہا یا للصلاح یا للفلاح، تو کبھی نہیں آیا، لیکن جب تو معذور ہو گیا، تیرے خاندان والے تجھ سے مجبور ہو گئے، تھک ہار کر تیرے کھاٹلے کو گھر سے باہر نکال دیا، کھانسی کھانس کر کھا کر جو ہے بچے پریشان ہو گئے، بچے بولنے لگے کہ ابا یہ کیا کر رہے ہو، نیند ہماری خراب کرتے ہو۔ جب یہ حالات تجھ پر آئے، جب تو نے مجھ سے پکارا اور جب تو نے مجھے پکارا کہ اللہ تب دنیا والوں نے مجھے بے سہارا چھوڑ دیا ہے، تو نے اگر سہارا بے سہارا چھوڑا تو میں کہاں جاؤں گا؟ اس وقت بھی میں نے تجھے بے سہارا نہیں چھوڑا، 60 سال کے بعد بھی تو آئے گا، میں کبھی تجھے نہیں دھتکاروں گا، تیرے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس سے بڑا غفور رحیم کیا ہوگا میرے بھائی؟ ہم توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، نماز کی پابندی کریں اور اللہ سے دعائیں مانگے۔ ایک ریکویسٹ میں ہر جمعہ میں لوگوں سے کرتا ہوں، یہ ہاتھ جوڑ کر میں اپیل کرتا ہوں آپ لوگوں سے، رات کو جب ہم واٹس ایپ چلاتے ہو یا موبائل چلاتے ہیں، اکثر لوگ 12 بجے بعد ہی سوتے ہیں۔ ایک حالات جو ہیں اس کی بنیاد پر کہ 12 بجے بعد جب ہم سونے جائیں تو ٹائم تو ہو ہی گیا تہجد کا، جب ہم موبائل چارج میں لگا کر جب سونے کی تیاری کریں نا، تو 2 رکعت صلاۃ یا 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ کر سوئے کریں گے، انشاءاللہ مانگیں گے اللہ سے۔ آج سے یہ عادت بنا لو کہ ہم روزانہ تہجد کی نماز 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ کر سوئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا